الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ آج اور کل کی محفل ڈاکیار روڈ پر امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور آج اور کل یہ دونوں روز خطاب بلبل باغ مدینہ کا ہونا تھا، لیکن ان کی صحت کی علالت کی بنیاد پر آج وہ یہاں خطاب کے لیے حاضر نہ ہو سکے، اور چونکہ میری مصروفیت دوسری تھی، لیکن ان کا میسیج آیا اور انہوں نے اپنی علالت کی اطلاع دی، تو میں یہاں پر ان مصروفیتوں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر یہاں حاضر آ گیا ہوں، تاکہ تاجدار کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے میں بھی اپنا نام ان کے غلاموں کے اندر شمار کرا سکوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بلبل باغ مدینہ کو شفا عطا فرمائے، درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ موسم بھی آپ کے سامنے ہے، بارش بے پناہ ہو رہی ہے، تو زیادہ طویل یہ سلسلہ نہیں چل پائے گا، لیکن کچھ دیر میں آپ کو کچھ اہم اور ضروری باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، شاید کہ وہ باتیں آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کام آ سکیں، اور تاجدار کربلا امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے جذبہ استقامت کی وجہ بھی جاننے کا آپ کے اندر شعور بیدار ہو سکے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا یہ قانون ہے کہ وہ علاج پہلے پیدا کرتا ہے اور بعد میں بیماری پیدا کرتا ہے۔
ضروریات زندگی میں جن چیزوں کو بھی آپ شامل کر لیں وہ ساری چیزیں انسان کے لیے اللہ نے پہلے پیدا فرمائی اور انسان کو بعد میں پیدا فرمایا۔ انسان کو زمین کی ضرورت تھی تو اللہ نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا، آب و ہوا کی ضرورت تھی اللہ نے آب و ہوا کو پیدا فرمایا، آسمان و زمین کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پہلے پیدا فرمایا اور انسان کو بعد میں پیدا فرمایا، تاکہ انسان اس زمین پر آنے کے بعد اپنی ضروریات کی ساری چیزوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ سکے اور حاصل کرنے کی جد و جہد کر سکے۔ ایسے ہی امتحان کا معاملہ ہوتا ہے، مصیبتوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ عز و جل نے مصیبت اور امتحان کا تذکرہ بعد میں فرمایا اور پہلے ان مصیبتوں کے وقت کیا کرنا چاہیے اس کا علاج اللہ نے پہلے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب امتحان کی بات آتی ہے، علاج کا تذکرہ پروردگار نے پہلے فرمایا اور امتحان کا تذکرہ بعد میں فرمایا، تاکہ جب کبھی تم امتحان کی وادیوں سے گزرو تو تمہارے پاس علاج موجود ہو، اس علاج کے ذریعے اس امتحان میں تم کامیابی حاصل کر لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس میں استعانت بالصبر والصلاح کا تذکرہ پہلے آیا اور امتحان کا تذکرہ بعد میں۔ اب پروردگار فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال کی نقصانی سے، کچھ پھلوں سے، کچھ تمہاری جانوں سے۔ جن جن چیزوں کا امتحان پروردگار لینے والا ہے، جن جن چیزوں سے، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا مکمل تمہیں خوف میں نہیں رکھا جائے گا، کبھی تمہیں تھوڑے سے خوف سے آزمایا جائے گا، کبھی تھوڑی سی بھوک سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے مال کی نقصانی سے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی تمہاری جان سے تھوڑا سا آزمایا جائے گا، کبھی تمہاری اولاد سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، اگر تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ تم ایمان والے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ آزمائش سے بچ جاؤ گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا اتنا کہنے پر تم چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم ایمان لائے اور اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا؟ اللہ نے فرمایا ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، لیکن امتحان تمہاری بساط کے مطابق۔ یہاں دیکھیں، انداز گفتگو دیکھیں، انداز کلام دیکھیں، انداز آیت دیکھیں، ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، پتہ چلا امتحان ایمان والوں کا ہوگا، امتحان کلمہ پڑھنے والوں کا ہوگا، امتحان غلامان رسول کا ہوگا، امتحان محبت رسول میں سرشار ہونے والوں کا ہوگا، امتحان اسلام کے ماننے والوں کا ہوگا۔ لیکن اے مسلمانوں، جب کبھی امتحان کی وادیوں سے تم گزرو تو
شور بپا نہ کرنا، مایوسی کا دامن نہ تھامنا اور افسردہ ہو کر کے نہ بیٹھ جانا۔ سن لو ہم تمہیں دو چیزیں دے رہے ہیں، ان دو چیزوں کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگنا، اور جب یہ وعدہ ہے میرے پروردگار کا، اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، اللہ اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو یقیناً اس کام کے کرنے پر اللہ اس کی جزا بھی عطا فرماتا ہے اور اس کام کا فائدہ بھی عطا فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مصیبت میں انسان کرتا کیا ہے، مدد کی تلاش ہی میں تو رہتا ہے۔ میں جب سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں، مصیبت میں انسان مدد کی تلاش میں رہتا ہے، مصیبت میں انسان مدد مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں روئے زمین پر مصیبتوں میں گرفتار بہت سارے بندے مدد کے لیے ادھر ادھر کے چکر کاٹتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کوئی دھکا دے دیتا ہے، کوئی جھڑک دیتا ہے، کوئی مایوس کر دیتا ہے، کوئی افسردہ کر دیتا ہے، کوئی منع کر دیتا ہے، لیکن قربان جائیے پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ جب مصیبت آئے تو اس مصیبت کے موقع پر اس دروازے پر جاؤ، اس دروازے پر جاؤ۔ نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری جانے کی طاقت ہی نہ ہو سکتا ہے وہاں سچویشن ایسی ہو کہ کوئی ہو ہی نہیں، اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو ایسی دو چیزیں عطا فرمائیں کہ جہاں رہو وہیں سے ان دو چیزوں سے تم مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مثال کے طور پر کربلا کے واقعے کو آپ دیکھ لیجئے۔ کربلا کے اندر سچویشن کیا تھی؟ 22,000 کا لشکر موجود ہے، ادھر اعوان و انصار موجود ہیں لیکن لیمیٹیڈ ہیں، 72 ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، یہ سب کے سب بیمار بھی، یہ سب کے سب موجود ہیں، اس میں کچھ بیمار بھی ہیں، اس میں کچھ ناتواں بھی ہیں، لیکن اللہ اکبر، امام کی نگاہوں میں یہ آیت موجود تھی، امام کی نگاہوں میں یہ اللہ کا فرمان موجود تھا، اور دیکھ رہے تھے کہ دور تک کہیں کوئی مدد کرنے والا انسان بظاہر نظر نہیں آتا، اور جس مسلم بن عقیل کو امام حسین نے کوفہ کی طرف روانہ فرمایا تھا، اس حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ بھی وعدہ کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد بھی ان کا ساتھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو امام حسین کا دور تک بظاہر کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ کیا کربلا میں امام حسین نے کسی کو مدد کے لیے بھی پکارا؟ کیوں نہیں پکارا؟ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، امام حسین نے مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارا۔ ہاں، اگر انہوں نے دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تو معبود برحق کی بارگاہ میں اٹھائے، پالنہار حقیقی کی بارگاہ میں اٹھائے، اور اس امتحان کے موقع پر تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے دو چیزوں کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا، اور وہ دو چیزیں کون تھیں؟ صبر اور نماز۔ اور کہیں بھی مصیبت آئے آپ ان دو چیزوں کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ کہیں بھی مصیبت آئے، پانی نہ ملے تو تیمم کر کے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور صبر کے لیے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، اللہ پر یقین کامل رکھنا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، میں حیران ہوں، یا اللہ، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی عرف و اعلیٰ، اتنی بلند و بالا، اتنے اونچے مقام پر فائز، اور جن کا مرتبہ اتنا بڑا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جب تک کہ نماز میں ان پر درود نہ پڑے ان کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود جب کسی کی آنکھ پر دنیا کی محبت کا غلاف چڑھ جائے اور کسی انسان کی پوزیشن یہ ہو جائے کہ دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے، تو پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مال و زر کی محبت، اقتدار کی محبت، ہوس، یہ ساری چیزیں انسان کو اندھا کر
دیتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں واقعات کی روشنی میں تھوڑا سا جانے کی بجائے قرآن کی روشنی میں امام حسین کی حیات طیبہ کو کربلا کی زمین پر پیش کرنے کے حوالے سے بتاؤں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ امام حسین کی زندگی سے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، کوئی امتحان ایسا نہیں، دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کا امتحان کبھی صرف تھوڑا سا خوف کے ذریعے ہو جاتا ہے، کبھی انسان کا امتحان تھوڑی سی بھوک کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی انسان کا امتحان بچے کی تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی انسان کا امتحان تھوڑے سے خود کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی انسان کا امتحان مال کی وجہ سے تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ تو کسی ایک چیز کا امتحان کسی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب کربلا کے منظر کو میں دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے کربلا میں امتحان نہ ہوا ہو؟ اللہ اکبر! خوف ہے 22,000 کے لشکر کا، بھوک کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ اکبر پانی بند کر دیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مال کی پوزیشن یہ ہے کہ کچھ ہاتھ میں موجود نہیں ہے، اسی طریقے سے بیٹے کی پوزیشن یہ ہے کہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور خود کی جان کے حوالے سے پوزیشن یہ ہے کہ دشمن در پہ آزار ہے کہ کسی طرح سے ان کو شہید کر دیا جائے۔ یہ سارے امتحان کے اندر آپ ذرا سوچیں، امام کی زبان سے شکوے کا کوئی جملہ نہیں نکلتا۔ مولا میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، تیرے نبی مجھے انگلیاں پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں چلایا کرتے تھے، میرے لیے سجدہ طویل کر لیا کرتے تھے، میرے ساتھ یہ امتحان نہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے آزمائے جاؤ گے، ضرور آزمائے جاؤ گے، لیکن جب کبھی آزمائش آئے تو شکایت نہ کرنا، صبر سے مدد طلب کرنا، صبر سے مدد مانگنا، صبر کے ذریعے اللہ عز و جل کو پکارنا، اور صبر کے دامن کو تھامے رکھنا۔ جب تم صبر کرو گے تو تم تنہا نہیں رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، حق دیکھتے ہوئے حق کا ساتھ آدمی کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ حق دیکھتے ہوئے حق کا دامن آدمی کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ حق دیکھتے ہوئے حق کے قریب رہنے سے آدمی دور کیوں چلا جاتا ہے؟ پتہ چلا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل و دماغ پر دنیا مسلط ہو جائے، دنیا مسلط ہو جائے، لیکن جب انسان کی نگاہوں کے اندر آخرت موجود ہو، اللہ کی بارگاہ کی حضوری کا خیال موجود ہو، تب اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ کیا ہے، دنیا ہے یا کیا ہے، دنیا ملے گی یا چھٹ جائے گی، نہیں، پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں اپنی زندگی میں سمانے کی اور اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصیبت آتی ہے انسان مرجھا کر بیٹھ جاتا ہے، مصیبت آتی ہے انسان افسردہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں کیسے عبادت کر سکوں؟ مجھے تو میرے اوپر ٹینشن بہت ہے، دماغ کام نہیں کرتا۔ لیکن اللہ اکبر، جب کربلا کی آخری رات کا منظر ہم پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امام کے سامنے جب مقابلے کی بات کی جاتی ہے تو امام ایک رات کی مہلت مانگتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ریاضت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ آپ ذرا سوچو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہیتے نواسے نے کس طریقے سے عبادت کا مظاہرہ کیا اور عبادت کر کے اپنے رب کو منانے کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا آپ سمجھتے ہیں اس زمانے کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حسین کی تکلیف سے رسول اعظم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ سب معلوم تھا، لوگوں کے سامنے واقعات موجود تھے، لوگوں نے اپنی زندگی میں امام حسین کے حالات کا جائزہ لیا تھا۔ اللہ اکبر، لوگوں کو معلوم تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر سے، خاتون جنت کے گھر سے
رونے کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا کیوں کون رو رہا ہے اور کیوں رو رہا ہے؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حسین رو رہے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پیش کیا جائے۔ امام حسین کو پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر! کس وجہ سے رو رہے تھے؟ پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کے حوالے سے فرمایا کہیں سے پانی لایا جائے، لیکن آنے والے نے بتایا حضور پانی موجود نہیں ہے۔ تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ کے اندر رکھی، اور جیسے ہی زبان مبارک رکھی، اللہ اکبر! کون سی زبان؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ رسول اعظم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان وَإِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی کہتے ہیں جو پروردگار جل جلالہ فرماتا ہے۔ رسول اعظم کی زبان پر حق کے علاوہ اور کوئی بات جاری نہیں ہوتی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو تاجدار کربلا کو چسایا۔ وہ زبان مبارک کو لے کر جب چوسنے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس بجھ جاتی ہے اور امام حسین خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسن مجتبی بھی پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ مبارک کے اندر بھی اپنی زبان مبارک دی۔ چوسنے کے بعد انہیں راحت نصیب ہو گئی۔ پتہ چلا حسین کے رونے سے مصطفیٰ بے چین ہو جاتے ہیں، حسن کے رونے سے مصطفیٰ جان رحمت بے چین ہو جاتے ہیں۔ ظالموں کو معلوم تھا کہ حسنین کے رونے سے مصطفیٰ بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ کون سی چیز تھی جس نے امام حسین کے مقابلے پر ان کو آمادہ کیا؟ یہ دنیا کی محبت تھی، یہ مال و زر کی محبت تھی، یہ اقتدار کی محبت تھی۔ اللہ اکبر! لیکن ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے، امام کو بھی تو لالچ دی گئی تھی، حسین جو چاہو لے لو، میری بیعت قبول کر لو۔ اگر بیعت کر لیتے تو حسین اعظم کو بھی بہت کچھ مل جاتا، بہت سارے آسائش کے سامان مل جاتے، لیکن امام حسین قرآن کے عامل تھے، ایک ایک آیت پر نظر تھی، جانتے تھے کہ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ حسین جیسا زیرک آدمی، حسین جیسا اللہ کے کلام کو جاننے والا آدمی یہ فنا ہونے والی چیز سے کہاں محبت کرتے؟ انہوں نے عزم کر لیا مجھے وہ چاہیے جو باقی رہنے والا ہے، مجھے فنا ہونے والی چیز سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ یہ امام حسین نے ثابت کیا۔ آج ہماری سچویشن کیا ہے؟ چند ٹکوں کے لیے انسان نہ جانے کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے، چند لمحوں کے فائدے کے لیے انسان نہ جانے کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا کم خوف زدہ کیا گیا تھا کربلا میں؟ کیا کم ڈرایا گیا تھا امام حسین کو کربلا میں؟ کیا کم اذیتوں کا منصوبہ بنایا گیا تھا کربلا میں؟ لیکن اللہ اکبر، آخر امام اتنے ڈٹے ہوئے کیوں تھے؟ تو تھوڑا سا لفظ صبر کو سمجھیے۔ قرآن نے کہا استعینوا بالصبر، صبر سے مدد طلب کرو۔ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ صبر کا معنی ہوتا ہے جم جانا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ جم جانا۔ اسی لیے پہلوان کو بھی صبور کہتے ہیں کہ وہ جو اسٹینڈ لے لیتا ہے تو جم جاتا ہے وہاں۔ تو صبر کے معنی ہوتا ہے جم جانا۔ تو تاجدار کربلا نے جو ارادہ کر لیا تھا کہ باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، اور کیسے دیتے؟ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ملاؤ مت۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔
تو امام کیسے ملاتے؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ حق کو چھپاؤ مت. تو امام نے جو اسٹینڈ لیا تھا اس پر جم گئے. جمے کیسے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا استعینوا بالصبر، جم جاؤ، صبر سے مدد طلب کرو. موت تو وقت پر آ کر کے رہے گی، لیکن مر کر کے بھی اگر کسی کو جینا ہے تو حسین کی زندگی سے سیکھے. جان دیے ہوئے زمانہ ہو چکا، صدیاں گزر گئیں، حسین آج بھی زندہ ہیں، دلوں میں زندہ ہیں، محفلوں میں زندہ ہیں. آج بھی تاجدار کربلا زندہ ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک مزاج ملا، ایک سوچ ملی کہ جب کبھی مصیبت آئے تو پہلے اپنے اعمال کے بارے میں اور اپنے وجود کے بارے میں، اپنے اسٹینڈ کے بارے میں تھوڑا سا سوچو کہ تمہارا اسٹینڈ کیا ہے. جو قدم تم نے اٹھایا وہ قدم سچا ہے یا نہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. اگر تمہارا اسٹینڈ صحیح ہے اور تمہارا قدم صحیح ہے تو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی اگر کوشش بھی کی جائے تو پھر تم اس کی پرواہ مت کرنا، تم اپنے اسٹینڈ پر قائم رہنا، صبر کا دامن تھامنا. ہوگا وہی جو خدا کو منظور ہوگا، لیکن تمہارے صبر کی مثال قیامت تک دی جائے گی. آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، شاید آپ زندگی پر یاد رکھیں گے تو یہ چیز آپ کو بہت کام آئے گی، بہت کام آئے گی. میں آپ کو بتاؤں، دو کیریکٹر تھے کربلا کے اندر، ایک یزیدی کیریکٹر، ایک حسینی کیریکٹر. یہ دو کردار تھے کربلا میں. یہ دو کردار تھے کربلا میں. یزیدی کیریکٹر کے پاس دولت تھی اور حسینی کیریکٹر کے پاس بظاہر بے سر و سامانی تھی. توجہ چاہوں گا، یزید کے پاس مال تھا، اقتدار تھا، قوت تھی، جاہ و حشم تھا، سرمایہ تھا، افواج تھی، تخت و تاج تھا، سب کچھ تھا. بظاہر امام حسین کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک بڑا طبقہ دولت کے سامنے جھک گیا، اقتدار کے سامنے جھک گیا، لیکن حقیقت کے سامنے حضرت حور جھک گئے. حقیقت کا ساتھ حضرت حور نے دیا. زمانہ گزر چکا، حور کو سلام آج بھی کیا جا رہا ہے. پتہ چلا دولت کو دیکھ کر نہ جھکو، جھکنا ہے تو جہاں حق ہے اس جانب جھک جاؤ، اور جب حق کی طرف تم جھکو گے تو جان بھی چلی جائے پھر بھی تم امر ہو جاؤ گے اور تمہارا نام کبھی مٹنے والا نہیں ہے. حق پر ثابت قدم رہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر سے مدد طلب کرو. جا بجا قرآن میں صبر کی تلقین ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اور صبر کرو جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. حضور سے صبر کی بات کہی جا رہی ہے. اس لیے اب یہاں توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کا قرب مل جائے، روزہ رکھتا ہے اللہ کا قرب مل جائے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کا قرب مل جائے، حج کرتا ہے اللہ کا قرب مل جائے. میرے مولا نے تو کلیئر کہہ دیا، بندے جب تو صبر کرے گا تو تنہا نہیں ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واضح طور پر میرے کریم نے فرما دیا. صبر یہ تفصیلی موضوع ہے، اور کتنا بڑا صبر، کتنے بڑے صابر تھے امام. پانی بند کر دیا، صبر.
نماز اور صبر، یہ دو باتیں، نماز اور صبر۔ امام حسین کی تربیت بھی رسول اعظم نے ان دو چیزوں کے ذریعے کی تھی، اور یہی دو چیزوں کا جلوہ آپ کو کربلا کے اندر نظر آتا دکھائی دے، وہاں صبر بھی ہے اور نماز بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا جو مدینے کا گورنر تھا، اس نے یزید کی بیعت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا، بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہا کہ یزید کی بیعت قبول کر لو۔ تو تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا، میرے جیسا شخص اور اس طرح سے چھپ کر کے بیعت کر لے، یہ ممکن نہیں، مجھے موقع دو، مجھے موقع دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جانے کا ارادہ کیا تو گورنر کے پاس جو شخص موجود تھا اس نے برجستہ کہا، اگر حسین اس وقت نکل گئے نا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہے، ان سے کہو ابھی بیعت کریں ورنہ پھر ان کی گردن مار دو۔ جلال آ گیا امام حسین اور جھڑکا اسے، اور پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس سے باہر آئے۔ آپ جانتے تھے اس وقت سچویشن کیا تھی، حالات کا ادراک تھا آپ کو کہ کیا اس کا انجام ہو سکتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت جدال و قتال کی شکل نہ بننے پائے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے کچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہفتے کے لیے اگر کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے تو ایک ہفتے کے بعد جب مدینے سے لوٹتا ہے تو گنبد خضرا کو دیکھ کر آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے مدینہ چھٹ رہا ہے، اور اس کے آنسو نہیں تھمتے۔ ایک ہفتہ جا کر کے مدینہ چھٹنے کا اتنا غم ہوتا ہے، تو جس نے بچپنے سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر 50 سال کی عمر مدینے میں گزاری ہو، اس مدینے کے چھوڑتے وقت امام حسین کے قلب و جگر کی کیفیت کیا ہوگی؟ تاجدار کربلا وہاں سے نکل کر کربلا سے وہاں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی مکہ مکرمہ میں لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین تشریف لائیں نواسے رسول، تو خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ مکے میں لوگ جوق در جوق امام حسین کے پاس آنے لگے، ملاقاتیں کرنے لگے، اور صحابہ جو موجود تھے اس وقت بعض ضعیف تھے، بعض جو ہے وہ عمر کے بہت بڑے حصے کو گزار چکے تھے، بعض جو ہے امام حسین سے تھوڑے سے عمر کے قریب تھے۔ کچھ دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اور جب کوفیوں کو اطلاع ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ آ گئے، تو کوفیوں نے خط لکھنا شروع کیا، تیز سواریوں کے ذریعے خطوط بھیجے گئے کہ یزید بدنہاد نے بیعت کے لیے اصرار شروع کر دیا ہے، اور ہم اس ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا نہیں چاہتے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں،
تاکہ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکیں اور اپنی آخرت کو درست بھی کر سکیں۔ خطوط کے جب انبار لگ گئے تو امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا۔ تقریباً صحابہ نے ایک ہی بات کہی، حسین کوفہ نہ جاؤ، نہ جاؤ کوفہ، بڑی بے وفا زمین ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ، حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی وہاں پر ہوئی ہے، آپ خدا کے لیے وہاں نہ جائیں۔ اور بڑی پیاری بات کہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ان کا دل جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن تلوار جو ہے وہ بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحابہ نے منع کیا تو تاجدار کربلا نے فرمایا اچھا چلو میں نہیں جاتا ہوں، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ یہ مجھے بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ یزید ہمیں بیعت پر مجبور کر رہا ہے، اگر آپ نہیں آئے تو ہم اس کی بیعت قبول کر لیں گے۔ تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگ اگر یزید کی بیعت قبول کر لیے تو اس کا سوال اگر قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ حسین تم کیوں نہیں گئے، اگر تم جاتے تو تمہاری یہ بیعت کر لیتے، ان کا ایمان عقیدہ سب محفوظ ہو جاتا، تمہارے نہ جانے کی وجہ سے یزید کی بیعت انہوں نے قبول کی، تو قیامت میں اس سوال کا جواب میں کیا دوں گا؟ میں حیران ہوں یا اللہ، ہر موقع پر قیامت کی فکر، ہر لمحے آخرت کی فکر، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا اتنا خیال۔ اس کے بعد مشورہ یہ طے پایا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ اور قاصد بنا کر کے وہاں پر بھیجا جائے، نائب بنا کر کے بھیجا جائے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں جا کر کے دیکھیں سچویشن صحیح ہو اور اس کے بعد وہ اطلاع دیں تب یہاں سے جایا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کوفہ کی سرزمین پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پڑتے ہی ایک تہلکہ مچ گیا، اور دیوانہ وار لوگ، اب حضرت مسلم بن عقیل کون تھے؟ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے، یعنی چچا کے بیٹے تھے حضرت مسلم بن عقیل، اور اپنے ساتھ 2 غلاموں کو لے کر چلے۔ ایک غلام کا انتقال تو راستے ہی میں ہو گیا، تو کوفہ کے اندر خوب ویلکم ہوا، خوب آہو بھگت ہوئی، اور خوب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا گیا، اور دیوانہ وار لوگ بیعت کے لیے تیار ہوئے، اور بیعت کی لوگوں نے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے 40,000 کے قریب لوگ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، 40,000 کے قریب لوگوں نے۔ ادھر یزید کو اطلاع دی گئی کہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں، اور کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی ہے، اب کوفہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہے گا، نعمان بن بشیر کی پوزیشن جدا ہے، اس لیے کچھ اور انتظام کیا جائے۔ تو اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، زندگی میں یاد رکھیے گا، بہت پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، یزید نے اپنا مشیر جو رکھا تھا نا، وہ ایک نصرانی تھا،
وہ اس کے ہمیشہ آگے پیچھے رہتا تھا اور اس کے مشورے پر ہی وہ کام کیا کرتا تھا. اس نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ کیا کرنا چاہیے. حالانکہ ابن زیاد سے یزید پہلے ناراض تھا، معزول کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا، لیکن اس نے مشورہ دیا کہ اگر کوفہ کو سنبھالنا ہے تو ابن زیاد سے بہتر کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوگا. وہ کسی اور کو بھیجنا چاہتا تھا، لیکن بعد میں جب ابن زیاد کے حوالے سے اس نے مشورہ دیا تو وہ تیار ہوا. اب جو ناراضگی تھی اس ناراضگی کو دور کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں تم سے بہت خوش ہوں اور میں تمہیں جو ہے وہ کوفہ کی گورنری بھی دیتا ہوں، تم جاؤ کوفہ. اور وہ بڑا مکار تھا، بڑا عیار تھا، دشمن اہل بیت تھا. ایک چیز جو سمجھ میں آئی، آدمی خراب نہ بھی ہو تو کبھی کبھی چاپلوس اور غلط مشیر جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتے ہیں. اسی لیے مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ جتنی فتوحات فاروق اعظم کے زمانے میں ہوئی، صدیق اکبر اور عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی، یا مولا علی آپ کے زمانے میں اتنی فتوحات کیسے نہیں ہوئی؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا تھا ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو. مشورے کا باب بھی ایک لمبا باب ہے، مشورے کے قوانین و ضوابط بھی ایک لمبا چیپٹر ہے یہ. اور قرآن میں مشورے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن میں سورۃ الشورى کے نام سے ایک پوری سورہ مبارکہ موجود ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ حجاز کا راستہ درمیان میں پکڑ کر اور حجازی لباس پہن کر کوفہ کے اندر داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ امام حسین تشریف لائے ہیں. لوگوں نے مرحبا کہا، ویلکم کیا، اور یہ خبیث سیدھا جا کر کے گورنر ہاؤس پر پہنچا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے معزول کیا اور پہلے تو ان سے کہا کہ مسلم کو میرے حوالے کر دو. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں. تو کہا تلاش کر کے میرے حوالے کرو تاکہ گردن ماری جا سکے. تو حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا سنو، میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے حوالے یا ان کی گردن زنی کی جائے، میں اسے گوارا نہیں کر سکتا. اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو قید کر دیا. اور پھر پورا واقعہ ہے کس طریقے سے لوگوں کو کنٹرول کیا گیا، پھر لوگوں سے بیعت توڑوائی گئی، لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑا، پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے گرفتار کیا گیا. یہ ایک پوری لمبی داستان ہے. اور یہاں سے ایک بات سمجھنا ہے، ہر عقیدت مند کو حقیقت پسند نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ جو شخص حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لگانے کے لیے گیا تھا، وہ 3000 درہم لے کر کے گیا تھا اور یہ کہہ کر کے اسے، یہ تیار کر کے اسے بھیجا گیا تھا کہ کسی بھی صورت میں پتہ لگاؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں، اور کہنا کہ میں ان سے بیعت کے لیے آیا ہوں اور یہ مدد کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اس وقت ان کو مالی ضرورت بہت زیادہ ہے، ان کا ساتھ لوگ چھوڑ رہے ہیں. اور اس طریقے سے وہ مدد کے بہانے سے پہنچا. اور کیا جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے. مسجد میں ایک عاشق اہل بیت موجود تھے، ان کے چہرے کو دیکھا تو وہ شخص قریب ہوا اور کہا کہ آپ دیکھیے جملے دیکھیے کس طریقے سے. کہا حضرت مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہا ہے؟ اور لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے ان سے نہیں پوچھ رہا، مجھ سے پوچھ رہا ہے. اتنے لوگ چلے گئے نماز پڑھ کر، کسی سے تو نے نہیں پوچھا، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے جواب میں کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا آپ کے چہرے سے اہل بیت کی محبت کا نور چھلک رہا ہے. کیسے جھانسے میں لیا دیکھیے آپ. اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نا بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں.
اس کی بات میں آ گئے اور فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، اور پھر اس گھر کی طرف لے گئے جہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اور پھر وہ شخص بیعت بھی ہوا، اور بیعت ہونے کے بعد حضرت امام مسلم کے ہاتھوں میں پیسے بھی رکھے اور کہا بھی کہ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد وہ جاسوس تھا، جا کر کے وہاں پر ابن زیاد کو بتا دیا فلاں گھر میں حضرت مسلم بن عقیل موجود ہے. پتہ چلا ہر مرید ہونے والا صحیح معنوں میں مرید بننے کے لیے آیا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ہوں یا تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، انہوں نے کوئی بھی اسٹیپ کسی پر بھروسہ کر کے نہیں اٹھایا تھا. انہوں نے بھروسہ کیا تھا تو قرآن کے اس فرمان پر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں. پھر آپ کو شہید بھی کیا گیا، اور پھر آپ کے جو اعوان و انصار تھے جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کے ساتھ بھی نازیبہ سلوک ہوئے، اور ان میں سے بھی بہتوں کو شہید کیا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سمجھنا یہ ہے کہ ہم اگر یہ تصور کریں کہ دنیا میں ہمیں کوئی امتحان نہ آئے، تو یاد رکھیں اللہ عز و جل جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا امتحان بھی لیتا ہے، اور اسی امتحان کے اندر اس کے مقام کو کامیابی کی شکل کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور سن لو، ہم نے جو سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے وہ ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو اس دعوے پر جب کبھی امتحان کی وادیوں سے گزارا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا دامن ہاتھوں سے چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کی محبت میں جینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا اور جان نچھاور کرنا، یہی ایک مومن کے لیے سب سے بڑا ترے امتیاز ہے اور اس کی کامیابی کی ضمانت ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم لوگ تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارا امتحان ہو اور ہم امتحان دے سکیں، اس لیے کہ امتحان کے قابل ہی کہاں ہیں. ہمارے ایمان کی پوزیشن دیکھی جائے، ہمارے اعمال کی پوزیشن دیکھی جائے، ہمارے کردار کی پوزیشن دیکھی جائے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کسی بڑے امتحان کے لائق نہیں ہیں. ہم تو بس اپنے رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں جو استاذ زمن نے عرض کیا، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. مولا ہم امتحان کے لائق کہاں ہیں، بس تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بخش دے، یہی تیرا بہت بڑا کرم ہوگا. لیکن کبھی اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، کوئی چھوٹے موٹے امتحان آ جائیں تو دو چیزوں کے دامن کو تھام کر رکھنا چاہیے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس کے ذریعے مدد طلب کرو. میرے مولا کا وعدہ حق ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہی دو چیزوں پر تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی استقامت ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے. زخموں سے نڈھال ہو کر بھی سجدہ نہیں چھوڑتے اور زخموں سے نڈھال ہو کر کے بھی شکوہ نہیں کرتے، صبر بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور درس دے رہے ہیں. اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرو. جب اللہ کے حکم پر تم عمل کرو گے اور عمل کرتے ہوئے جب مر جاؤ گے، دیکھیے ایک توجہ چاہوں گا، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. مومن کی تمنا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں تو میری روح نکل جائے،
سجدے میں جاؤں تب روح نکل جائے، مدینے میں رہوں تو روح نکل جائے۔ تمنا ہوتی ہے نا، ہم تمناؤں میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ حسین وہ ہیں جن کی تمنا کو میرے مولا نے کربلا میں پوری فرما دی اور بتا دیا کہ حسین نے جان دی ہے، سجدے میں جان، اور ایسے عالم میں جان دی ہے کہ تم عام جگہوں پر تو وضو کر کے آرام سے فریش ہو کر پنکھے کے نیچے سجدہ کرتے ہو، لیکن میرے حسین نے اس حال کے اندر سجدہ کیا کہ زخموں سے نڈھال ہے، پھر بھی سجدے کی لذتوں سے محروم نہیں رہا، اور لذت سجدہ سے مالا مال ہو کر درس دیا جان چلی جائے گوارا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں سر جھکانا نہ جائے، رب کی بارگاہ کا سجدہ مس نہ ہو۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے جذبہ استقامت فی الدین کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ ان کی عبادت و ریاضت کے صدقے میں امت مسلمہ کی بگڑی ہوئی سنوار دے، اور پروردگار سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔